الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من علم ابنه القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه إياه ظاهرا أي عن ظهر قلبه بعثه الله يوم القيامة بسورة القمر، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عالی مرتبت رفیع قدر و منزلت کے حامل اصحاب علم و کمال ادائے جمعہ اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل پر اور اس کی پاکیزہ نسبت سے یہاں تشریف فرما نیک نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع اور ایسے نیک نفوس کا کشا اللہ کے گھر میں جمع ہونا ایک بڑی پاکیزہ اور نیک نسبت سے ہے. طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہماری موجودگی میں یہ دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے بھی محبت کرے؟ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ کیا آپ قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کہ جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے وہ اس کا یقین رکھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مجلس سے واپسی اس یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبتیں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی نیک نسبتوں سے تادم حیات ہمیں وابستگی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ابھی جس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ دراصل ایک بہت مختصر طبقہ ہے، لیکن کیسا پاکیزہ طبقہ ہے جس کو یہ کہا جائے گا کہ اسی طبقے کے عنوان سے اور اسی کی بنیاد سے امت دیگر ساری امم پر یہ فخر رکھتی ہے اور فخریہ انداز میں دعویٰ کرتی ہے کہ قرآن کریم کی نزول کو صدیاں ہو گئی، لیکن لفظ تو کیا بدلے گا، نہ اس کا کوئی حرف اب تک بدلا ہے نہ کوئی حرکت بدلی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ کس کے بل بوتے پر ہے؟ یہ ان دل جلوں کے بل بوتے پر ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز کی تمیز ختم کر دی، جو راتوں میں دیر تک بیدار رہ کر اپنے گلوں کو کھپا کر اور جب دنیا بہت گہری اور میٹھی نیند میں سوئی ہوتی ہے ایسے وقت میں کچھ نیک گھرانے ہوتے ہیں جو اپنے معصوموں کو بڑی محبت سے
کچھ مائیں ہوتی ہیں جو بڑی ممتا سے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کر ان کو درجات حفظ کے لیے تیار کرتی ہیں، اور بہت اندھیروں میں وہ اپنے نیک دل اساتذہ کے یہاں ان کو چھوڑ آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارا ایک سفر ہوا ریونین کا، مولانا خلیل صاحب نے مجھے بتلایا کہ یہاں فجر سے پون گھنٹہ پہلے اساتذہ کرام تشریف لے آتے ہیں، اولیاء ان کے بچوں کو ہمارے آنے سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ کہا بعض بچے وہ ہیں جو پہاڑوں سے 6-7 کلومیٹر سائیکل چلا کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ امت اگر قرآن کریم کی اس حفاظت پر فخر کرتی ہے تو امت کے فخر کی صرف اور صرف اگر کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو ایسے دلجلے اساتذہ کرام، ایسے اولیاء اور ایسے نیک دل طلبہ عزیز ہیں۔ امت کا یہ بہت مغتنم، قابل قدر اور بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت اس کو جس نگاہ سے دیکھتی ہو، یہ امت کی اپنی کوتاہی ہے، نگاہوں کی کوتاہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ طبقہ جہاں آباد ہوتا ہے اس کا سارا اطراف آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ کہیے کہ یہ طبقہ اس امت کے لیے آفات اور بلیات کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ طبقہ رحمت خداوندی کے لیے مغناطیس کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں یہ طبقہ آباد ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو بچے یاد کرتے سناتے ہیں، وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمتوں کے برسنے کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہیں۔ ہم کسی اور طرف چلے گئے، ہم ایک مثال سے اس کو سمجھائیں کہ دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس اللہ کے گھر میں کوئی بندہ کھڑے ہو گئے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت پہ مشغول ہے، لیکن مجھے تو یہاں بیٹھ کر گانا سنائی دے رہا ہے، ہم تو بیٹھے بیٹھے گانے سنتے ہیں، یہاں گانوں کی آواز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کا یہ دعویٰ سنے گا وہ یہ کہے گا کہ شاید اس زمانے میں مرولی لے جائے گا، وہاں لے جانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کا دماغ گڑبڑ ہو گیا ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ الحمدللہ اتنی نیکیوں میں ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی تسبیح میں ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گانا سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، دماغ نہیں خراب ہوا، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ کہا ایک کام کیجئے، اب تو وہ دور ختم ہو رہا، کہا ریڈیو منگواؤ، وہ مشین منگواؤ جو فضاؤں میں جو ویوز ہوتے ہیں اس کو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہا وہ مشین منگوا لیا۔ چنانچہ ریڈیو منگوایا، آن کیا تو وہی سارے گانے سارے لوگ سننے لگے۔ اب تک جب اس نے یہ کہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا دماغ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور اب جب ریڈیو سے سارے گانے اس نے سنا دیے، دیکھا یہاں بیٹھے بیٹھے سن لیے سب نے، تو کہا بات تو اس کی حقیقت صحیح ہے، حقیقت ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آخر کیا بات ہے؟ جب اس نے پہلے یہ کہا کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے گانے سن رہے ہیں تو سب کو حیرت ہوئی، اور سب نے اس کے دماغ اور اس کے توازن کے بات پر شکوک کا اظہار کیا، اور اب جب اس نے گانا سنا دیا تو سب کو یقین آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے جب اعلان کیا اس وقت فضا میں جو ویوز ہوتے ہیں، آوازوں کی جو لہریں ہوتی ہیں، ان لہروں کو کیچ کرنے کی کسی کے پاس ذاتی صلاحیت نہیں تھی، تو اس کو کوئی نہیں سن پا رہا تھا، کسی نے محسوس نہیں کیا، کوئی گانا نہیں سنا۔ لیکن جب وہ مشین منگوائی جس مشین سے ویوز کیچ ہوتے تھے، اور مشین نے وہ ویوز اور لہروں کو کیچ کر کے دکھلایا، تو سب کو اس سے یقین آ گیا
بالکل یہی مثال ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھتا ہے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسا کرتی ہے، لیکن رحمتوں کے نزول کا احساس نہیں ہوتا. ان اللہ کے نیک بندوں سے پوچھیے جنہوں نے اپنے قلوب کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنے مجاہدات کیے ہوں گے، کتنی ریاضتوں سے ان کا گزر ہوا ہوگا. ان اللہ کے نیک بندوں کو اور اولیاء کو رحمتوں کے نزول کا احساس ہوتا ہے. ہم نے اپنی ارواح کو پاکیزہ رکھنے کا وہ اہتمام نہیں کیا ہے، اپنے قلوب کی نورانیت کے لیے ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا ہے، ہم نے اتنی محنتیں نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے قلوب میں اور ارواح میں رحمتوں کے نزول کو کیچ کرنے کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. تو جس طریقے سے مشین میں کیچ کرنے کی صلاحیت تھی اس نے سنا دیا، اسی طرح جن قلوب میں رحمتوں کے نزول کی کیچ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان اللہ کے بندوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ طبقہ جہاں آباد ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتیں ہوا کرتی ہیں. یہ بہت عظیم اور بہت مغتنم طبقہ ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ حافظ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. عجیب و غریب ان کے حالات میں آپ پڑھیے، 1300 سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھول کر ان کی میت کو نکالا گیا تو 13 صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ داڑھی کے بال مبارک ویسے ہی محفوظ، کفن ایسا. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کا شوق ہے کہ آپ ہمارے گھر 2-4 منٹ کے لیے تشریف لائیں. حضور تو رحمت محض تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی جو آپ کے ساتھ ہو لی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مختصر تھا، چھوٹا تھا. کچھ لوگ مکان کے اندرون حصے میں جگہ پائے اور کچھ وہ لوگ تھے کہ مکان بھر جانے کے نتیجے میں انہیں اندرونی حصے میں جگہ نہیں ملی، چنانچہ وہ باہر بیٹھے. سرکار تشریف فرما ہوئے. کچھ دیر کے بعد نگاہ نبوت نے کچھ لوگوں کے اندر کا پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ باہر چلے جائیں. چنانچہ وہ باہر بیٹھے ایک شخص سے یہ کہا کہ آپ اندر آ جائیں. ان کو اندر بلا کے جگہ نہ دے. پھر ایک شخص کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا اور ان سے کہا آپ کھڑے ہو جائیں، باہر چلے جائیں. بہرحال 3 افراد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا. مجھے تو حیرت ہوئی کہ کچھ وہ لوگ تھے جو بہت محبت سے، بڑے شوق سے، جلدی سے آ کر اندر جگہ پا لیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیچاروں کو باہر بھیج دیا اور باہر کے 3 افراد کو بلا کر اندر جگہ عنایت فرمائی. حیرت ہوئی، لیکن کون پوچھتا، کس کی ہمت ہوتی. بہرحال مجمع ختم ہو گیا. پھر ایک نماز کا موقع آیا اور اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی اذان کو کچھ وقت باقی تھا. لوگ حاضر ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر حضرت جابر بن عبداللہ کے مکان میں جو قصہ پیش آیا تھا اس کی کیا حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا. تو اس سے پہلے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکمت بیان فرماتے، خود سرکار رونما ہوئے، تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو لوگ چھٹنے لگے، ادھر ادھر ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پیش آئے قصے کی حکمت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر وہ کیا بات تھی، کیوں ایسا ہوا. بس یہی اصل ہم سنانا چاہ رہے تھے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ جو 3 افراد ماہر تھے وہ قرآن کریم کے حافظ تھے، اور جن کو ہم نے اندر سے باہر بھیج دیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے. حافظ قرآن کی حرمت اور اس کی عظمت کا مقتضا، اس کی عزت کا مقتضا یہی تھا کہ ان کو احترام و عزت کے ساتھ بلا کے اندر جگہ نہ کی جائے. یہ میرے بھائیوں کیا کیا طبقہ ہوتا ہے. ابھی کچھ روز پہلے ہم نے ایک واقعہ پڑھا. شام کا دارالسلطنت دمشق میں ایک بہت مشہور قبرستان دحدح، بہت مشہور قبرستان. جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دمشق میں جو لوگ ٹورسٹ کی حیثیت سے یا زائرین کی حیثیت سے جایا کرتے ہیں، وہ جہاں بہت سی زیارت گاہ کو حاضری دیتے ہیں وہاں اس قبرستان میں ضرور جایا کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے اولیاء، شہداء، اتقیاء مدفون ہوتے ہیں. وہاں سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت محقق واقعہ. یہ صرف واقعہ برائے یعنی یہ ہما شما یا کہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ سچا واقعہ ہے. واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ اس قبرستان میں ایک شخص قبر کھودنے اور دفنانے پر، ہمارے یہاں بھی اب تو خیر الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو گئی، ورنہ قبر اور لوگ کھودا کرتے تھے، مزدوری سے کھودتے تھے، با وظیفہ کھودا جاتا ہے تدفین. خیر وہاں بھی تو ایک شخص اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قبر کھودے گا، میت آنے پر اسے دفنانا ہے. چنانچہ ایک روز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ بھائی ایک قبر کی ضرورت ہے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا. کہا ٹھیک ہے، قبر کھودی. بہت مختصر تعداد کے لوگ جنازے کے ساتھ آئے. وہ جو گورکن تھا، قبر کھودنے والا تھا، اس نے جیسے ہی جنازہ آیا تو میت کو اٹھا کے قبر میں رکھا. ابھی رکھا ہی کیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قبر بہت وسیع ہو گئی اور جنت نما ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ کہا 2 شخص آئے، بہت شاندار گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور اس میت کو اٹھا کے لے گئے. جب اس شخص نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، چنانچہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے دیکھا کہ آخر کیا ہوا، یہ بے ہوش کیوں ہو گیا. کچھ دیر تک لوگوں نے اس کو سہلایا، لیکن جب ہوش میں نہیں آیا تو لوگوں نے اس پر پانی چھڑکا. کچھ دیر پانی چھڑکنے پر جب ہوش آیا، اس سے معلوم کیا کیا بات تھی. تو اس نے کہا کہ عجیب بات، اب تک کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں، اتنے وقت سے ہم یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جیسے ہی بچے کی لاش ہم نے رکھی تو قبر اتنی وسیع ہو گئی، جنت کا منظر ہو گیا، اور دو بہت عمدہ گھوڑوں پر سوار آئے اور اس کو لے کر چلے گئے. تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اس کا دماغ گڑبڑ ہوگا، چھوڑو. خیر تدفین ہو گئی، لوگ چلے گئے. کچھ مہینے گزرے تھے کہ پھر وہی عورت آئی اور اس نے پھر اس سے کہا کہ جی پھر ایک قبر کی ضرورت ہے. کہا اچھا. قبر کھود دی، بچے کی میت لائی گئی. جیسے ہی دفنانے کے لیے بچے کو قبر میں رکھا تو پھر کیا قصہ پیش آتا ہے. جنت اسی قبر اسی طرح وسیع ہو گئی اور 2 فرشتے آئے اور فرشتے اس لاش کو اٹھا کے لے گئے. تو اس آدمی نے قبل اس کے کہ وہ دفنائے وہ باہر نکل آیا قبر سے اور اس عورت سے کہا کیا ہے یہ، کیا مان رہا ہے؟ کچھ وقت پہلے آئے تھی تب بھی یہ قصہ پیش آیا تھا، آج بھی یہ قصہ، تو تم ہو کون؟ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ میں بہت دکھی، میرے 2 بچے تھے. پہلا جو بچہ تھا وہ قرآن کریم کو حفظ کر رہا تھا اور حفظ کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا، وہ پہلا بچہ تھا. اور یہ وہ دوسرا بچہ ہے جو کمائی کرتا تھا لیکن اپنے بھائی کی کفالت کیا کرتا تھا.
میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی نسبت پر مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ ہم عزیزم مولانا محمد حنیف صاحب کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ آپ ہمارا کیا شکریہ ادا کریں۔ ایسی مجلس کے ہر کسی کو تلاش ہوتی ہے، یہ مستجاب ساتھ کہاں مستجاب ساتھ ملا کرتی ہے۔ لوگ دیر تک ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں کتنی عاجزی سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے ہیں، لیکن اس کے مستجاب ہونے کا کوئی یقین ہوتا ہے؟ لیکن یہ وہ ساعت ہے الحمدللہ کہ اس کی اجابت بھی، اس کی مستجاب ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے شہادت دی۔ اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اس موقع پر آپ کو اور ہمارے حافظ انس سلمہ کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اور آپ اور اس بچے کے اولیاء اور رشتہ دار جنہوں نے بھی جن محبتوں کا ثبوت دیا ہے، سبھی کو صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ راہ نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر دیوا گاؤں کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس سے ہماری لیے ایک تاریخ وابستہ رہی ہے۔ کسی زمانے میں اسی مسجد میں ہم نے پورا ایک مہینہ گزارا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ہم سے بڑی محبتیں کی ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں دین پہلے ہی سے اور جو ہے وہ دینی ذہنیت کے لوگ الحمدللہ پہلے ہی سے آباد ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری نسلوں میں پھر ان دینی جذبات کو منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔